عقیدہ ابو طالب تو دیکھیے، آج کے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی وسیلے کے قائل نہیں، اور ابو طالب بغیر ایمان لائے مصطفیٰ کے وسیلے کی پاور بیان کر گئے۔ یہ بات آئی گئی، ضمناً عرض کر دیا۔ اب آئیے واپس پھر اسی جانب۔ مکہ میں روز بروز مصطفیٰ کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، لوگ دلوں میں عداوت بڑھاتے جا رہے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت کو اس بات پر مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں میں تبلیغ کریں، بتوں کی برائیاں بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ اپنا خود بھلا نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا بھلا کریں گے۔ انہی دنوں میں ایک دن کیا ہوا کہ کفار قریش مکہ میں بیٹھے تھے کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ مطاف میں آئے، یہ کفار اپنی جگہ سے اٹھ کر کے رسول اللہ کے پاس آئے اور بھدی بھدی باتیں کرنے لگے، گندے گندے تانے ان کو دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ تانے اتنے ناگوار گزرے اور اتنی گندی باتیں انہوں نے کی کہ آپ جیسی حلیم الطبع ذات کے چہرے پر بھی آثار ناپسندیدگی ظاہر ہونے لگے۔ آخر کار آپ نے باتوں کو سنتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے پھیرے میں جب آپ پھر ان کافروں کے پاس آئے، پھر انہوں نے وہی باتیں کی۔ تیسرے پھیرے میں جب پھر آئے تو اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی۔ آخر کار زبان رسالت گویا ہوئی، جلال آ گیا مصطفیٰ کو، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تیز آواز میں ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں سنو، قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی، کہ اگر میں تمہارے گلے پہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دوں نا تو تمہیں مجھ سے کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہوگا، اور میں اس کے لیے مبعوث بھی کیا گیا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے یہ کلمات سن کر لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا، لوگ بولتی زبانیں بند ہو گئیں، اور اب کافروں کی ہمت نہیں رہی کہ شان رسالت میں کچھ گستاخی کرتے۔ رسول اللہ طواف مکمل کر کے گھر واپس آئے۔ اب یہ دن بیتا، دوسرا دن پھر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، ادھر وہی گروہ جو پچھلے دن خانہ کعبہ میں جس نے رسول اللہ کے ساتھ بد زبانی کی تھی، وہ آپس میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھو کل ہم پر کیا گزری، محمد ہم سب کو دھمکا کر کے اکیلے چلے گئے اور ہم کوئی جواب نہیں دے سکے، لہٰذا اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ پھر تشریف لے آئے، پھر آپ نے طواف کعبہ شروع کیا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر کے آپ کے پاس آئے اور کہا یہ وہی ہے مارتے ہوئے، جو ایک عرب کی عادت تھی نا کہ یہ وہی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کے کاندھے پر جو چادر پڑی تھی اس کے دونوں کونے پکڑے اور ملا کر کے یوں اس کو اینٹھنا شروع کر دیا۔ وہ گھومتے گھومتے آپ کے گلے تک آ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گلا دبنا شروع ہو گیا، آنکھیں ابل آئیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اتنے میں کہیں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کفار قریش کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو گرجدار آواز میں کہا کہ خبردار، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا تو مصطفیٰ کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے، ابو بکر کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ آپ کا سر لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا۔ سیرت مصطفیٰ لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ایذا رسانی تھی کفار قریش کی کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی اتنی بڑی ایذا رسانی پر قادر نہیں ہو سکے۔ حضرت ابو بکر چوٹ کھا کر کے اپنے گھر واپس آئے، جیسے تیسے شام ڈھلی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ نے راستے میں ہر ملنے والے کو اسلام کی دعوت پیش کی، وہ چاہے غلام ہو اس کو بھی دعوت اسلام پیش کی، چاہے مالک ہو اس کو بھی دعوت اسلام پیش کی، بچہ ہو اس کو بھی دعوت اسلام پیش کی، عورت ہو اس کو بھی دعوت اسلام پیش کی۔ لیکن وہ دن ایسا تھا کہ ایک شخص نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اور سب نے برا بھلا بھی کہا۔ آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے، اتنے اداس ہوئے، اس گھٹنا سے، اس حادثے سے اتنے اداس ہوئے کہ آپ واپس اداسی کی حالت میں اپنے گھر آئے اور کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ جیسے ہی محبوب کمبل اوڑھ کے لیٹا، جبریل پیغام الہی لے کر کے آ گئے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، اٹھ، فانذر، اور ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرا۔ اللہ اکبر۔ محبوب غمگین ہو جائے تو ہمت بڑھانے کے لیے رب جبریل امین کو بھیج دے۔
پھر آخر ایک دو دن بیتا. اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں وہاں سے ابو جہل نکلا. اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو بڑی بد زبانی کی. ایک عورت یہ جملے سن رہی تھی, بڑی گندی گندی گالیاں بکی, بڑی بد کلامی کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی سے سن کر کے برداشت کرتے رہے. وہ عورت جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی نا, اس نے کہیں جا کر کے یہ بات آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بتا دی. جناب حمزہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, چونکہ حمزہ شکار کے بڑے شوقین تھے. جب آپ شکار سے واپس آئے تو اس عورت نے حضرت حمزہ کو یہ ساری باتیں بتائیں. حضرت حمزہ کو سن کر کے اس قدر غصہ آیا کہ وہ گھر جانے کے بجائے ابو جہل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. لوگوں سے پتہ پوچھا کہاں ملے گا. لوگوں نے بتایا کہ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت حمزہ سیدھے اس کے پاس پہنچے. لوگوں کے درمیان بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا. حضرت حمزہ نے جا کر کے سیدھے ابو جہل کے سر پہ کمان دے ماری. سر پھٹ گیا, خون بہنے لگا. گریبان پکڑ کے باہر کھینچ کے لائے اور کہا سن, جو ہو چکا ہو چکا, جو تو نے کیا کر چکا, لیکن آج کے بعد کان کھول کے سن لے, اگر تو نے میرے بھتیجے محمد پر ذرا بھی انگلی اٹھائی اور ذرا بھی نظر ٹیڑھی کی تو سب سے پہلے تیرا سر قلم حمزہ کی تلوار کرے گی. مشیت کہہ رہی تھی کہ حمزہ کے دل میں ایمان کا پودا لگ چکا تھا. ادھر ابو جہل معافی مانگ کے چھوٹا. آپ نے بدلہ تو لے لیا, اس کے بعد سوچا کہ اب بھتیجے کو بھی بتا دے کہ میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں. اب بھتیجے کو تلاش کرنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو کسی نے کہا وہ اپنے کاشانے میں. آپ سیدھے مصطفیٰ کے گھر گئے. مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی کمان پہ لگا ہوا ابو جہل کا خون دکھایا اور کہا کہ بیٹے پریشان نہ ہو, تمہارا چچا جب تک زندہ ہے تمہارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. میں دیکھو تمہارے دشمن کا سر پھوڑ کے آ رہا ہوں. مگر مصطفیٰ مسکرائے نہیں. اتنی بات سن کے بھی اداس ہی رہے. حمزہ کہنے لگے بیٹا میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ کچھ تیرے چہرے پہ خوشی آئے, مگر میں دیکھ رہا ہوں تو پہلے جیسا اداس ہے. آخر تو کیسے خوش ہوگا؟ آہا, موقع مل گیا مصطفیٰ کو. ارشاد فرمایا چچا اگر مجھے خوش کرنا ہے پوری دنیا کو قتل کر دو, میں خوش نہیں ہو سکتا. اگر مجھے خوش کرنا ہے تو بس لا الہ الا اللہ کہہ دو, میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. حضرت حمزہ نے کہا اچھا بیٹا اگر تو اسی میں خوش ہے تو چل, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا, مصطفیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دانت دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اب جب حضرت حمزہ کے قبول اسلام کی خبر کفار مکہ کو لگی تو ان پر تو بجلی گر پڑی. انہوں نے کہا ہائے یہ کیا ہو گیا. اور جس دن حضرت حمزہ اسلام لائے اس دن مسلمانوں کو اتنی طاقت ملی کیونکہ حضرت حمزہ جیسا جری اور بہادر پورے مکہ میں کوئی دوسرا نہیں تھا. اسلام لانے والوں کی مصیبتیں کم ہو گئیں حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے, اور مکہ میں کار تبلیغ زور و شور پکڑنے لگا. پھر یوں ہوا کہ ایک دن کچھ کفار قریش اور کفار مکہ احاطہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت بھی آ کر کے دوسرے کونے میں بیٹھ گئے. عتبہ جو مکہ کا بہت سمجھدار اور سوجھ بوجھ والا آدمی مانا جاتا تھا, اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار محمد اکیلے بیٹھے ہیں, آج اگر تم لوگ کہو تو میں ان سے کچھ باتیں کروں, انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں, ہو سکتا ہے بات بن جائے. لوگوں نے کہا عتبہ تمہاری سمجھداری پہ پورے مکہ کو ناز ہے, تم بڑے سوجھ بوجھ والے آدمی ہو, اگر تم کہتے ہو تو یقیناً تم کچھ راستہ نکال سکتے ہو, جاؤ اور محمد سے بات کرو. عتبہ آیا محمد عربی کی بارگاہ میں اور کہا کہ محمد بیکار تم اپنا وقت برباد کرتے ہو, لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو, اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تمہارے پاس مال و دولت نہیں, درہم و دینار نہیں. اے محمد آپس میں رخنا اندازی کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسا کرو میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے قریب آیا ہوں, تم مجھے بتاؤ, اور تم میری حیثیت بھی جانتے ہو کہ مکہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا. تم مجھے بتاؤ اگر تمہیں کوئی اوپری ہوا کا اثر ہو گیا ہے, کوئی جن مسلط ہو گیا ہے تو بتاؤ, ہم دنیا کے بہترین نجومی سے, دنیا کے بہترین تانترک سے تمہارا علاج کرائیں گے. اور کسی عورت پہ اگر عاشق ہو گئے ہو تو وہ مجھے چپکے سے میرے کان میں بتا دو, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گا. اور اے محمد اگر تمہیں مکہ کی سرداری چاہیے اس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ, مکہ کے سارے سردار تمہاری باتوں کو مانیں گے اور تمہیں اپنا حاکم بنا لیں گے.
ساری باتیں کہتے کہتے عتبہ نے سمجھا کہ شاید میرا کام ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا عتبہ بات مکمل ہو گئی؟ کہا ہاں مکمل ہو گئی. کہا اب میری سن. پھر مصطفیٰ نے سورہ حامیم کی شروع کی آیتیں تلاوت فرمائی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اور کہا کہ سنیے جناب سردار مکہ، آپ کہتے ہیں کہ دولت چاہیے، عورت چاہیے، حکومت چاہیے، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سب تم رکھو. اگر مجھے کچھ دینا ہے تو بس اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہہ دو، کسی چیز کی ضرورت نہیں. عتبہ بڑا سوجھ بوجھ والا آدمی تھا، منہ اتر گیا اس کا. وہ سمجھ گیا کہ واقعی انہیں کسی جاہ و حشم دنیا داری کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ وہاں سے بادل ناخواستہ اٹھ کر کے دوستوں کے پاس آیا. دوستوں نے اس کے اٹھ کر کے آنے کا انداز دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ عتبہ ناکام ہو کر کے واپس آیا ہے. عتبہ جب اپنے دوستوں میں آیا تو دوستوں نے کہا کہو عتبہ کیا بیتی؟ تو عتبہ نے اس وقت اگرچہ وہ کافر تھا مگر ایک ایسا مشورہ دیا. کہا کہ سنو، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ محمد یہ سب درہم و دینار کے لیے کرتا ہے، تو سنو میں نے ان کی باتوں کو بڑا غور سے سنا ہے، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں یقیناً وہ ایسا کلام ہے کہ اس کا کچھ انداز ہی الگ ہے. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بولے لگتا ہے کہ عتبہ پہ بھی محمد کا جادو چل گیا.